آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے اور کھاریوں میں رہنے والی ایک فیملی کا ہے۔ مجھے اس فیملی نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کروں، لیکن اس فیملی نے ان کی شناخت بتانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں اس واقعہ میں نام تبدیل کر دوں۔ آئیے اس فیملی کی زبانی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کھاریاں شہر میں ایک فیملی رہتی ہے جن کی ایک پیاری سی بیٹی ہے جس کا نام آبدہ ہے۔ آبدہ کی عمر 14 سال ہے۔ آبدہ بہت ذہین اور ہونہار بچی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس فیملی کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب اس فیملی کو پتہ چلا تو وہ بہت حیران اور خوفزدہ ہوئے۔ آبدہ کے والد کا نام اسلم اور والدہ کا نام نور ہے۔ آبدہ 9ویں جماعت کی طالبہ ہے اور وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی ہے۔ پہلے وہ کسی گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ کھاریاں شہر میں اس کے ماموں رہتے تھے اور کسی نے ان سے کہا کہ شہر کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، تو پھر جب آبدہ 9ویں جماعت میں ہوئی تو وہ ماموں کے گھر میں آ گئے۔ یہ تب کی بات ہے جب آبدہ گاؤں رہتی تھی۔ آبدہ صبح 7 بجے اسکول جاتی اور جس راستے سے جاتی تھی اس راستے میں ایک بڑا قبرستان تھا۔ آبدہ کو اسکول سے 2 بجے چھٹی ہوتی تھی اور پھر وہ اسکول کے پاس ہی رہائش پذیر ایک ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھتی اور سپہر کو 5 بجے واپس آ جاتی۔ اتوار کو اسکول اور ٹیوشن سے چھٹی ہوتی تھی۔ جب آبدہ کے امتحان نزدیک آئے تو اس کی ٹیوشن ٹیچر نے بھی اسے امتحان کی تیاری کرانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اسے ٹیوشن سے دیر ہو جاتی اور وہ شام کے 6 بجے فارغ ہوتی۔ جس دن اس کے ٹیوشن پر ٹیسٹ ہوتے تھے اس دن وہ دیر سے فارغ ہوتی تھی۔ وہ پہلے ہی گھر میں بتا لیتی تھی کہ وہ آج لیٹ فارغ ہوگی اور اس کا بھائی اسے جا کر لے آتا تھا۔ ایک دن آبدہ کے والد صاحب شدید سردی کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور انہیں سردی لگ گئی۔ ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اسلم انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن آبدہ کو لینے نہیں جا سکا۔ اسلم اپنے والد صاحب کو لے کر رات کو 8 بجے گھر آیا۔ ادھر آبدہ ٹیوشن سے شام کے 7 بجے فارغ ہوئی۔ آبدہ نے اسی قبرستان سے گزر کر گھر آنا تھا۔ آبدہ آہستہ آہستہ گھر جا رہی تھی۔ وہ قبرستان کے گیٹ پر پہنچی تو اس کو عجیب قسم کا خوف محسوس ہوا۔ ایسا اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں قبرستان میں داخل ہو گئی۔ معلوم نہیں کیوں اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے واپس لوٹ جائے۔ اس کے حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور وہ اس انجانے خوف کو لے کر بہت پریشان تھی۔ واپس بھی تو وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اگر واپس جاتی تو کہاں جاتی، اور اگر وہ ٹیچر کے گھر جاتی تو ٹیچر کو کیا جواب دیتی کہ واپس کیوں آئی ہے۔ خیر، وہ قبرستان میں آگے بڑھنے لگی۔ شام کا وقت تھا اور سردیوں کا موسم تھا۔ آبدہ چادر لپیٹے قبرستان میں سے گزر رہی تھی۔ وہ قبرستان میں تھوڑا آگے گئی تو اس کو کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ کسی کا کوئی اپنا فوت ہوا ہوگا جس کی وجہ سے کوئی رو رہا ہوگا۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا لیکن رونے والی عورت اسے کہیں نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز بند ہو گئی۔ آبدہ ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی، لیکن اسے وہ رونے والی عورت کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ عجیب ماجرا تھا۔ آبدہ ابھی اس رونے کی آواز کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ آواز دوبارہ آئی۔ اس بار وہ آواز بہت دردناک تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی حد درجہ صدمے کا شکار ہے اور دل برداشتہ ہو کر رو رہا ہے۔ آبدہ نے کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی اس آواز میں اور زیادہ شدت آتی جا رہی تھی۔ اب اس آواز میں اس حد تک شدت آ گئی تھی کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ آبدہ نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہے جو اتنی دردناک آواز میں رو رہا ہے۔ آبدہ آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانب چل دی۔ وہ اس عورت کو ملنا چاہتی تھی اور اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ اس کی دکھ بھری آواز سن کر تو آبدہ کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا، لیکن آبدہ کے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ رات کا وقت ہے اور اس وقت قبرستان میں کون رو رہا ہے، کیونکہ قبرستان میں دن میں لوگ آتے ہیں اور اپنے پیاروں سے مل کر واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں
कौन सी औरत थी जो कि रात को कब्रिस्तान में आई थी और इतनी दर्द भरी आवाज़ में रो रही थी। आबदा ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। आबदा का दिल वो आवाज़ सुनकर पसीज रहा था। आबदा बड़े नाजुक दिल की मालिक थी और बहुत हसास थी। वो एक ऐसी बच्ची थी जो कि फिल्म देखते हुए किसी मामूली से जज्बाती मंजर पर रो पड़ती थी, और ये तो फिर भी बहुत दर्दनाक आवाज़ थी। उसने कब्रिस्तान से गुजरते हुए पहले कभी इतनी दर्दनाक आवाज़ नहीं सुनी थी। आबदा उस औरत को तलाश करते करते थक हार कर जब वापस जाने लगी तो उसको किसी ने पीछे से उसका नाम लेकर आवाज़ दी। आबदा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या देखती है कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है जिसने निकाब कर रखा है और वो उसे अपनी तरफ बुला रही है। आबदा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चल दी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ लेते हुए रो भी रही थी। आबदा ने सोचा कि रात का वक्त है और इस वक्त ये औरत यहाँ क्या कर रही है। वो ये सोच रही थी कि शायद इसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। उस औरत की आंखों से ज़ारों के तार आंसू टपक रहे थे। आबदा ने उस औरत के करीब जाकर उससे पूछा कि आप इतनी दर्दनाक आवाज़ में क्यों रो रही हैं। उस औरत ने कपकपाती हुई आवाज़ में जवाब दिया कि मेरा जवान बेटा फौत हो गया है। उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा था और मैं उसे बहुत प्यार करती थी, उसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। उस औरत ने कहा कि आज उसके बेटे की तदफीन है और मुझे उसकी शरारतें याद आ रही थीं। उस औरत ने आबदा से कहा कि अजीब ज़िंदगी है। इंसान इस दुनिया में आता है और फिर उसके प्यारों को इस दुनिया से ना चाहते हुए जाना भी पड़ता है। उसने कहा कि उसके बेटे को कैंसर था जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। वो औरत मज़ीद बोलना चाहती थी कि अचानक वो ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। आबदा ने सोचा कि यकीनन ये अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी जिसकी वजह से बेहोश हो गई है। आबदा ने उस औरत के करीब बैठकर उसको हिलाया तो वो औरत होश में आ गई। उसने आबदा से कहा कि आओ बेटा, तुम भी मेरे बेटे के गम में शिरकत करो। आबदा उस औरत को कहने लगी कि मुझे बहुत देर हुई है, मैं चलती हूँ क्योंकि मैंने घर भी जाना है। लेकिन उसने ये अल्फाज उस औरत से ना कहे और उसके पीछे पीछे उसके बेटे को देखने चल दी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। उस कब्रिस्तान में काफ़ी दरख्त भी थे। वो औरत काफ़ी आगे निकल आई और आबदा उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने थोड़ी दूर देखा कि चंद आदमी कब्र खोद रहे हैं और एक तरफ किसी की लाश पड़ी है। उस औरत ने आगे बढ़कर लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके बेटे का चेहरा नजर आया। उसका बेटा इतना खूबसूरत था कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसके चेहरे से कपड़ा पीछे हटाते ही उस औरत ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। जो चंद आदमी इर्द गिर्द खड़े थे उनमें दो औरतें भी थीं। उन्होंने आगे बढ़कर उस औरत को हौसला और तसल्ली दी। आबदा ने आगे बढ़कर उस औरत से उसके बेटे की मौत का अफसोस किया और कहा कि इंसान इस दुनिया में आर्जी तौर पर आया है और उसे एक दिन इस दुनिया से जाना होता है। कोई पहले चला जाता है और कोई बाद में, लेकिन जाना ज़रूर है। आबदा ने उस औरत को बहुत तसल्ली दी। आबदा ने थोड़ी देर उस औरत को तसल्ली दी और उसको चुप कराती रही और फिर आबदा ने उस औरत से कहा कि उसने घर जाना है, काफ़ी देर हो चुकी है। फिर वो औरत बोली कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि यहाँ इंसान अपनी मर्ज़ी से आता है लेकिन जाता हमारी मर्ज़ी से है। उस औरत ने ये अल्फाज बहुत सख्त लहजे में बोले जैसे उसको आबदा के अल्फाज सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई हो। आबदा को उसके अल्फाज सुनकर बहुत हैरत हुई और आबदा बोली कि क्या मतलब। फिर उस औरत ने अपना लहजा नरम कर लिया और बोली मतलब ये कि आप हमारी मेहमान हैं, आपकी खातिर खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। थोड़ी देर ठहर जाओ फिर घर चली जाना। आबदा को उसके बदले हुए लहजे से बहुत हैरत हुई। खैर आबदा वहाँ पर ठहर गई। आबदा ने थोड़ी देर बाद दूर से एक और औरत आते हुए देखी। उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो नज़दीक आई
تو آبدہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تھرمس تھا۔ اس عورت نے آبدہ کو چائے دی اور آبدہ نے کپ میں چائے پینا شروع کر دی۔ جب چائے تھوڑی سی رہ گئی تو آبدہ نے ارد گرد دیکھا کہ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آبدہ کو ایک خوفناک قہقہا سنائی دیا اور آبدہ خوفزدہ ہو گئی۔ آبدہ نے وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اندھیرا گم ہو چکا تھا۔ آبدہ نے دیکھا کہ ادھر تو کوئی بھی جی روح نہیں تھا۔ آبدہ کے ذہن میں مختلف خوفناک خیالات آ رہے تھے۔ آبدہ دوڑتے دوڑتے سوچ رہی تھی کہ وہ عورت کون تھی، آخر وہ عورت تھی بھی کہ نہیں، یا وہ اس کا وہم تھا۔ وہ تو حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ خیر، قبرستان کا گیٹ تھوڑی ہی دور تھا جہاں سے اس نے قبرستان میں سے باہر نکل جانا تھا، لیکن خوف کے مارے وہ گیٹ اس کو اتنی دور محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں تک جیسے پہنچنا ہی ناممکن ہو۔ آبدہ قبرستان میں سے نکل کر گھر پہنچی اور اپنے گھر کی گھنٹی بجائی۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ اس کے بھائی علی نے دروازہ کھولا۔ گھر والے سارے پریشان تھے کہ پتہ نہیں آبدہ کدھر گم ہو گئی ہے۔ آبدہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے بھائی علی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی، اتنی دیر سے آ رہی ہو؟ آبدہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ علی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ آبدہ کے والد اور والدہ بھی پاس کھڑے تھے۔ والدہ نے بڑے پیار سے آبدہ سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں رہ گئی تھی؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے اور اتنا پریشان ہو رہے تھے۔ آبدہ نے ہانپتی کانپتی آواز میں اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ ان کو بتایا اور پھر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ آبدہ کے والدین سمجھ گئے تھے کہ اس نے ضرور کوئی مافوق الفطرت چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آبدہ کے چہرے پر اس کی والدہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اس کو ہلایا جلایا، لیکن آبدہ تو بالکل بے ہوش پڑی تھی اور ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آبدہ کے والد صاحب نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ آبدہ نے کچھ بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ کچھ بول رہی تھی جو کہ اس کی فیملی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے صرف ایک لفظ ایسا بولا جس کی اس کی فیملی کو سمجھ آ گئی، اور وہ تھا عورت۔ خیر، دروازے پر دستک ہوئی۔ آبدہ کے والد صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر صاحب تھے۔ ڈاکٹر کا نام سلیم تھا اور وہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے جو کہ کافی عرصہ سے ان کے گھر آتے جاتے تھے۔ اگر کوئی ان کے گھر میں بیمار ہوتا تو ڈاکٹر سلیم ہی اسے چیک کرتے اور دوا دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اندر داخل ہوئے اور آبدہ کو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے چیک کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کسی چیز کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے اس پر ابھی تک خوف طاری ہے، اور اس خوف کی حالت سے یہ باہر نہیں نکل پا رہی ہے۔ آبدہ کی والدہ نے ڈاکٹر صاحب کو پھر آبدہ کے ساتھ رونما ہونے والا سارا واقعہ بتایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ روحانی مسئلہ ہے، بہرحال میں دوا دے دیتا ہوں اور انجیکشن لگا لیتا ہوں، اس کو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ آبدہ کی والدہ بولی کہ کتنی دیر میں؟ ڈاکٹر صاحب بولے کہ پریشان نہ ہو، اس کو خوف کی حالت میں سے نکلنے میں کچھ وقت تو لگے گا، یہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہوش میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب دوا دے کر چلے گئے۔ ساری فیملی پریشان آبدہ کے سرہانے بیٹھی تھی کہ آبدہ کو ہوش ابھی آتا ہے، لیکن ساری رات گزر گئی اور آبدہ کو ہوش نہ آیا۔ صبح آبدہ نے پھر بے ہوشی کے عالم میں منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ ساری فیملی اس کے گرد اکٹھی ہو گئی اور سننے لگی کہ آخر وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ آبدہ کے والد صاحب بولے کہ شاید یہ وقت کے اسی پل میں پھنسی ہوئی ہے جب اس کو وہ عورت ملی، ادھر سے باہر ہی نہیں آ پا رہی ہے۔
صبح ہو چکی تھی اور جیسے جیسے ان کے رشتہ داروں کو عابدہ کی حالت کا معلوم ہو رہا تھا تو وہ پتہ کرنے آنے لگے۔ عابدہ کی ایک ممانی تھیں جو کہ اس کا پتہ کرنے آئیں، اور انہوں نے عابدہ کی والدہ سے کہا کہ اسے کسی روحانی عامل کو چیک کرائیں، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ کسی ماورائی مخلوق کے قبضے میں ہے۔ عابدہ کے گھر کے ساتھ ہی تھوڑی دور ایک عامل رہتا تھا۔ عابدہ کے والد صاحب اسے جانتے تھے۔ عابدہ کے والد صاحب گئے اور اس عامل کو گھر میں بلا لائے۔ جیسے ہی وہ عامل گھر میں داخل ہوا، عابدہ کا سارا جسم بے ہوشی کے عالم میں کانپنا شروع ہو گیا۔ عامل نے عابدہ کی فیملی سے کہا کہ مجھے ایک چھری چاہیے۔ عابدہ کی والدہ نے عامل کو چھری لا کر دی۔ عامل نے کچھ پڑھ کر چھری پر پھونک ماری اور آنکھیں بند کر کے اس چھری کو ہاتھ میں پکڑ کر اپنی پیشانی سے لگایا۔ عامل کچھ پڑھائی کر رہا تھا۔ اس نے پڑھائی کرتے کرتے آنکھیں کھولیں۔ عامل نے کہا کہ یہ مسئلہ اس کی دسترس سے باہر ہے، کیونکہ عابدہ کے جسم پر ایک فرد نہیں بلکہ پورے کنبے نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ عابدہ کی وجہ سے انجانے میں ان کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ عامل نے بتایا کہ عابدہ گھر آ رہی تھی کہ اسے راستے میں کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور انجانے میں جنات کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ عامل نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنے استاد سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس کام کو ہاتھ ڈال لیں۔ عامل انہیں ساری تفصیل بتا کر چلا گیا۔ عامل نے جاتے جاتے کہا کہ میں اپنے استاد کو تھوڑی دیر میں لے کر آتا ہوں، تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ ساری فیملی سخت پریشان تھی، اور عامل نے جو بیٹے کی موت والی بات بتائی تھی اس سے تو پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عابدہ کے والد صاحب جس عامل کو بلا کر لائے تھے وہ کوئی معمولی عامل نہیں تھا۔ عابدہ کے والد صاحب اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے کئی روحانی مسئلے حل کیے تھے اور زیادہ دیر بھی نہیں لگائی تھی، لیکن جب اس عامل نے کہا کہ یہ مسئلہ اس کے بس کی بات نہیں ہے تو عابدہ کے والد صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ عامل جس کا نام شکیل تھا اپنے استاد نوید کو لے آیا۔ جیسے ہی نوید عابدہ کے کمرے میں داخل ہوا تو عابدہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور خوفناک کہے لگانے لگی اور کہنے لگی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری بیٹی کو مجھ سے آزاد نہیں کر سکتا۔ عابدہ کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ وہ مختلف آوازوں میں خوفناک کہے لگانے لگی۔ ساری فیملی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، اور وہ سوچنے لگے کہ آخر عابدہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ عابدہ بیڈ پر کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ بیڈ سے اوپر اٹھنے لگی۔ وہ بیڈ اور چھت کے درمیان ہوا میں معلق ہو گئی اور اونچی آواز میں خوفناک کہے لگانے لگی۔ وہ نوید کو چلا کر کہنے لگی کہ عامل تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر جان کی خیر چاہتا ہے تو ادھر سے چلا جا، ورنہ تجھے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ عابدہ کسی اور آواز میں چلانے لگی کہ ہم عابدہ کو مار دیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوگا۔ عامل نوید ہکا بکا رہ گیا اور وہ عابدہ کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے۔ نوید نے عابدہ کے والدین سے کہا کہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اس وقت عابدہ پر پورا کنبہ مسلط ہے اور ان کی نظر میں عابدہ نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ عابدہ کے والد صاحب نے نوید سے پوچھا کہ پھر اس کا کیا حل ہے۔ نوید نے کہا آپ کو عابدہ کو لے کر ایک عامل کے پاس جانا پڑے گا جو کہ گجرات شہر میں رہتا ہے۔ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ان جنات سے نپٹ سکے، لیکن عابدہ آپ کو اس کے پاس جانے نہیں دے گی۔ عابدہ کے والد صاحب نے پوچھا کہ کیا وہ عامل ادھر نہیں آ سکتا؟ نوید نے کہا کہ وہ مشکل ہے ادھر آئے، کیونکہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی کر رکھی ہے اور ہر وقت پڑھائی میں اور اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہے۔ نوید نے کہا کہ اول تو اس کی مہربانی ہوگی کہ وہ عابدہ کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس سے نپٹنے کے لیے مان جائے۔ عابدہ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ اس سے بات کر لیں، ہم عابدہ کو ادھر لے جاتے ہیں۔
نوید نے کہا کہ میں اس سے فون پر بات کرتا ہوں۔ نوید نے اس عامل کی طرف فون کیا اور اسے بات کی۔ اس عامل کا نام جمشید تھا۔ وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے نوید نے اس کو راضی کیا اور جمشید نے کہا کہ اس بچی کو لے کر ادھر آ جائیں۔ نوید نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نوید نے عابدہ کے والدین سے کہا کہ ہمیں عابدہ کو گجرات اس عامل کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ نوید بولا صرف وہ شخص ہی عابد کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اس مسئلے کو ہاتھ ڈالے گا۔ اب عابدہ اپنے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ جیسے ہی عابدہ کے والدین اسے اس عامل کے پاس لے کر جانے لگے تو عابدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی میں نہیں جاؤں گی۔ عابدہ کا بھائی اور اس کے والدین اسے زبردستی لے کر جانے لگے تو اس میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی کہ اس نے ان سب کو زمین پر گرا دیا۔ سب پریشان ہو گئے کہ آخر عابدہ کو کیسے لے کر جائیں۔ عابدہ کے والد صاحب نے نوید سے کہا کہ آپ جمشید سے بات کریں، اسے کہیں کہ عابدہ تو آ ہی نہیں رہی ہے، اس میں اتنی طاقت آ چکی ہے کہ ہم سب بھی مل کر اسے قابو نہیں کر سکتے۔ نوید نے اس عامر کو فون کیا اور جمشید سے کہا کہ عابدہ نہیں آ رہی ہے، اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جمشید نے کہا کہ اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈالنا ہوگا اور تعویذ کے ڈالتے ہی وہ جنات اسے دور ہو جائیں گے اور پھر عابدہ ادھر آ جائے گی۔ جمشید نے کہا کہ کوئی تعویذ آ کر لے جائے۔ نوید نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ نوید نے عابدہ کے والد کو ایک سائڈ پر کر کے ساری بات بتائی اور کہا کہ میں جمشید کے پاس جاتا ہوں اور وہ تعویذ لے آتا ہوں، آپ تب تک میرا انتظار کریں۔ عابدہ کے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ عامل نوید تعویذ لینے چلا گیا۔ عابدہ کی ساری فیملی اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑی پریشان تھی۔ عابدہ کی والدہ نے تو رونا شروع کر دیا۔ شکیل نے عابدہ کی والدہ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ شکیل نے کہا کہ اگر ہم ہی ہمت ہار بیٹھیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ شکیل نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں وہ شخص مل گیا ہے جو کہ عابدہ کو ٹھیک کر سکتا ہے، اب وہ ٹھیک ہو جائے گی، بس وہاں پر جانے کی دیر ہے۔ اتنے میں عامل نوید آ گیا اور وہ نیچے بیٹھ گیا اور اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ عابدہ نے پھر خوفناک آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ وہ آواز ایک نہیں تھی بلکہ بہت سی آوازیں تھیں۔ وہ اتنی خوفناک آوازوں سے چلا رہی تھی کہ وہ آوازیں سن کر کسی کا بھی دل دہل جائے۔ پھر عابدہ خاموش ہو گئی۔ عامل نوید نے کچھ پڑھ کر عابدہ پر پھونک ماری تو عابدہ نے خوفناک اور اونچی آواز میں کہا کہ تیری یہ پھونکیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، عابدہ کی موت پکی ہے، تم عابدہ کو ہم سے نہیں بچا سکتے۔ عابدہ بول ہی رہی تھی کہ عامل نے کھڑے ہو کر فوراً اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ عابدہ بالکل خاموش ہو گئی اور اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا کہ سب لوگ کیوں جمع ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عابدہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ نوید نے کہا کہ جلدی کریں، عابدہ کو لے کر عامل جمشید کے پاس جانا ہوگا۔ وہ ساری فیملی اور عامل نوید جمشید کی طرف چل دیے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ عامل جمشید کی حویلی میں پہنچ گئے۔ جب وہ جمشید کی حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر درباری ماحول ہے اور ہر طرف سے پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی عابدہ جمشید کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ جمشید نے کہا کہ کیا بات ہے، تم اس بچی کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ جنات نے بولا اس نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ جمشید بولا کہ اس نے دانستہ قتل تو نہیں کیا نا؟ اگر یہ دانستہ قتل کرتی پھر تو یہ سزا کی حقدار تھی، لیکن یہ قتل اس بچی سے انجانے میں ہوا ہے، اس لیے یہ سزا کی حقدار نہیں ہے۔ جنات نے کہا ہمارا اتنا پیارا بیٹا تھا، وہ قبرستان میں کھیل رہا تھا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ جمشید بولا کہ اسے تمہارا بیٹا کھیلتے ہوئے نظر تو نہیں آیا نا؟ جمشید نے کہا کہ اس بچی کو چھوڑ دو،
इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे बेटे की मौत अनजाने में हुई है। हर इंसान ने एक दिन इस जहाने फ़ानी से जाना है। इसके लिए एक दिन मुकर्रर है। तुम्हारे बेटे की मौत इसी तरह लिखी हुई थी, सो हो गई। अब तुम इसे बिला वजह तकलीफ दे रहे हो। इसे छोड़ दो। आमिल जमशेद ने जिन्नात से कहा कि देखो, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ और तुम भी। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें प्यार से, मोहब्बत से समझा रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे की मौत में आबदा की कोई गलती नहीं है। इसको छोड़ दो। जब आमिल ने ये अल्फाज बोले तो जिन्नात खामोश हो गए। जिन्नात ने कहा कि ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं। आमिल ने कहा कि जाते जाते निशानी देकर जाना। आबदा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी ही देर बाद बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। ये जिन्नात के जाने की निशानी थी। आबदा थोड़ी देर बाद होश में आ गई और वो आसपास देखकर बहुत हैरान हो रही थी। आबदा के वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आबदा ठीक हो गई है। आबदा के वालिदैन ने आमिर को हदिया देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। आबदा के वालिदैन आबदा को लेकर खुशी खुशी घर चले गए। अब आबदा ठीक ठाक है और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रही है।